جی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے کہ ہے آپ جانتے ہیں کہ مالی سال 2024 اپنے اختتام کو ہے۔ کل سے مالی سال 2025 سٹارٹ ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم مالی سال 2024 کی ٹیکس ریٹرن جمع کروانا شروع کر دیں گے۔ اگر ٹیکسیشن کی بات کی جائے یا ٹیکس ریٹرن کی بات کی جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ جو ٹیکس جن سے کلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ہے سیلری پرسن، تنخواہ دار طبقہ۔ اور ان کا یہ بھی گلہ رہتا ہے کہ ہماری تنخواہوں سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔ مین ریزن تو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ سیلری پرسن اپنے ٹیکس ریٹرن بہت کم جمع کرواتے ہیں، اور جو جمع کرواتے ہیں وہ بھی پوری اپنی ڈاکومنٹیشن نہیں کرتے، جس کی وجہ سے انہیں اتنے اس کے فائدے نہیں ملتے۔ اور جو باقی طبقہ ہے جیسے دکاندار ہیں، ریٹیلرز ہیں، وہ اگر ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے ہیں تو وہ کافی ساری چیزیں ان کی خیر ڈاکومنٹڈ نہیں ہوتی۔ تو ہم آج آپ کو ایک بڑی اہم یہ چیز بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی تنخواہ سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے، یہ ان کے لیے جن کی تنخواہ سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے۔ ٹیکس کن کی تنخواہ سے ہو رہا ہے؟ ڈیڈکٹ وہ ہیں جناب جن کی تنخواہ ماہانہ 50,000 سے اوپر ہے۔ تو ان کی اگر ٹیکس نارملی جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے موبائل فون پہ، وہ کہ ایوریج میں نے دیکھا ہے کہ 1,000 1,500 2,000 پہ بن جاتی ہے سال کی۔ یہ تو میرے خیال میں اس کا ریفنڈ یا ایڈجسٹمنٹ کے لیے نہ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نے پراپرٹی بائی کی ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہوتا ہے، 20 سم ٹائم 50 60 ہزار پہ ٹیکس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کوئی وہیکل پرچیز کی ہے تو اس کے جو رجسٹریشن پروسیس پہ ٹیکس ہوتا ہے، اس سیم لائک اگر بینک وڈرول پہ ٹیکس ہے، تو یہ سارے ٹیکس اگر آپ کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے اور پہلے نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ ایف بی آر میں آپ ریفنڈ کلیم کر دیں۔ ایف بی آر میں ریفنڈ کلیم ان دنوں جو سچویشن ہے وہ بہت مشکل ہوئی ہوئی ہے اور ریفنڈ مل نہیں رہے۔ تو آسان حل یہ ہے کہ بجائے کہ آپ ری فنڈ میں جائیں، آپ ایک سمپل چھوٹی سی ایک اپلیکیشن یا خط لکھیں اپنے ڈپارٹمنٹ کو، اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو، اور اس میں جو جو ٹیکس ڈیڈکشن ہوئی ہے آپ ان کی ڈیٹیلز لکھیں۔ میں لیٹر میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح آپ لکھ لیں، خود اردو میں لکھ لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کسی فارمیٹ ڈھونڈنا ہے، فارمیٹ بھی میں دے دیتا ہوں، اے آئی سے میں نے اختیار کیا ہے۔ تو آپ لکھیں، اور اگر آپ کسی محکمے میں، تو ڈیفینیٹلی محکمے میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو افسران بالا ہوتا ہے ان سے وہ سائن کر کے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں آپ نے فارورڈ کرنا ہوتا ہے۔ وہاں فارورڈ کریں، انہیں کہیں جناب یہ میرا ٹیکس 2000 جو 24 میں، ویسے اگر 23 میں بھی ہے تو 2 سال کی آپ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیکشن ہو چکی ہے، کائنڈلی آپ اس کو میری تنخواہ سے ڈیٹیکٹ کر لیں، یعنی کہ ایڈجسٹ کر لیں، سوری ایڈجسٹ کر لیں۔ وہ ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس سی پی آر ہوں گے، سرٹیفکیٹ ہوں گے، آپ نے جو جب پراپرٹی بائی کی ہے تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ نیشنل بینک یا یو پی ایل بینک کی اسٹیمپ لگی ہے، ملتا ہے کہ یہ آپ کا ٹیکس چلان پہ لگی ہوتی ہے کہ آپ نے ٹیکس جمع کروا لی ہے۔ اچھا، وہ ساتھ اٹیچ کر دیں پروف کو طور پہ، تو وہ آپ کا کہ جتنا بھی جو ٹیکس ہوگا اس کو ڈیفینیٹلی کریڈٹ کر لیں۔ کریڈٹ کرنے سے یہ ہوگا، ہو سکتا ہے 4 5 یا 6 یا پورا سال آپ کی تنخواہ سے وہ ٹیکس کٹے ہی نہ، وہ مائنس میں لگ کے آ رہا ہوگا۔ جیسے آپ کسی وجہ سے اپنے الیکٹرک یا یوٹیلٹی بلز میں بل زیادہ پے کر دیتے ہیں تو نیکسٹ بل میں آپ کا بل جو ہے وہ مائنس میں آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ پریکٹیکل ہمارے کچھ کلائنٹ نے کیا بھی ہے، لیکن اس کے لیے جناب باتیں نہیں، آپ کو تھوڑی سی ہمت کرنی پڑے گی پوری۔ ہم نے یہ دیکھیں، ہم نے اپنے سوشل میڈیا پیج پہ بھی یہ پوسٹ دے دی ہے اور اس میں یہ کہہ بھی دیا ہے کہ یہ والے ٹیکس ہیں، ہم نے لکھا ہے بالکل ون۔ یہ بینک کے ٹیکس نارملی دو ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کا ٹیکس، سیونگ اکاؤنٹ میں یعنی آپ کو جب پروفٹ ملتا ہے تو اس کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا ہے۔ یہ اس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں کہ جو وڈرول پہ ہوتا ہے، اور وڈرول پہ بیسیکلی یہ نان فائلر پہ ہوتا ہے۔ جو فائلر ہوں گے ان کے اوپر یہ ٹیکس ان کی ڈیڈکشن ہوتی نہیں ہے۔ یہ موٹر وہیکل ٹرانسفر ہم نے اس کا ذکر کیا ہے، اور یہ جو اینول ٹیکس ٹوکن پے کرتے ہیں، سیل فون، انٹرنیٹ پہ اگر کنیکشن ہے تو ٹھیک ٹھاک ٹیکس ہوتا ہے، آپ اس کی لازمی سرٹیفکیٹ لیں۔ اور یہ بڑا ایزی ہے، آپ اس سیل فون کمپنی یا انٹرنیٹ کے وہ ایپس بنی ہوئی ایپ میں جائیں، ٹیکس کا ایک ٹیب ہوتا ہے، ٹیب پریس کریں، اس میں بعض کا تو ایئر آتا ہے یا کرنٹ ایئر کا، وہ پورا سرٹیفکیٹ آپ کا ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے، اس میں پورے سال کے جتنے آپ کے بل تھے، جتنا ٹیکس تھا وہ ٹوٹل آ جاتا ہے۔ سیم لائک اموول پراپرٹی 236 سی، یعنی کہ یہ ہوتی ہے آپ نے اگر سیل آؤٹ کی ہے تو یہ ٹیکس ہوتا ہے، 236 سی ہوتا ہے، اور اگر آپ نے پرچیز کی ہے تو 236 کے ہوتا ہے۔ دونوں میں ٹیکسیشن ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا آپ لازمی کریں۔ اور یہ فارن، ہاں یس،
یہ آپ اگر کریڈٹ کارڈ کے تھرو امیزون یا علی ایکسپریس یا شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو فائلر ہوتے ہیں 0.5% ٹیکس کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، اور اگر آپ نان فائلر ہیں تو 10% کی ڈیڈکشن ہوتی ہے، تو یہ بھی ایڈجسٹیبل ہوتا ہے، اس کی آپ ایڈجسٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ ایک ویو دے دیتا ہوں کہ کوئی اس میں پکی تک آپ نے لیٹر کیسے لکھنا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کو، جو بھی آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ سبجیکٹ لکھیں، اس کا جو بھی اکاؤنٹ ہے اس کا نام لکھیں، اور اس میں سمپل سا لکھ دیں کہ 2023 یہ 23 ہے، خیر یہاں پہ آپ 24 کریں، جو بھی کر لیں، 24 کر لیں، ٹھیک ہے، 24 اگر 23 لگایا ہے 23 24 دونوں ہی کر لیں، ٹھیک ہے، یہ میرے خیال میں شاید 24 تھا۔ اس کے بعد آپ اس میں یہ لکھیں کہ یہ میرے ٹیکس ڈیٹیکٹ ہو گئے تو مہربانی ہے کہ آپ 2024 کے جو آپ نے ٹیکس ڈیٹیکشن ہونی ہے، یا 25 آگے آ رہا ہے 25 کی، تو اس میں آپ میرے جو ٹیکس آلریڈی کٹ گئے ان کو ایڈجسٹ کریں۔ اچھا، یہ ان کی آسانی کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے آپ کے ٹیکس کی ڈیٹیکشن ہوئی ہے آپ وہ لکھیں، وہ لکھ لیں یہاں پہ، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں یہ ٹیلی فون بتانے کے لیے، ٹیلی فون لکھیں، یہاں پہ اماؤنٹ لکھیں جتنے بھی ہے، میں وہ فرض کریں جی 1500 روپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ریمارکس لکھتے ہیں جو بھی ہے، سیم لائک پراپرٹی، یہ لکھنے کے بعد یہاں پہ آپ ٹوٹل کر لیں، اور اپنے یہ جو بھی آپ کا اپنی ڈیٹیل لکھیں اور ان کو جناب جمع کرا دیں۔ اچھا، ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ خود جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی 2 کاپیاں تیار کریں تاکہ آپ کے پاس اس کا جو کاپی ہو، اگر وہ اس پہ ایکشن نہیں لیتے تو وہ آپ ان کو کلیم کر سکیں۔ آپ تھوڑی سی یہ ایفرٹس کریں، انشاءاللہ جو آپ کا ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو چکی ہے، آپ کو اس کا ریلیف، اس کی ایڈجسٹمنٹ لازمی ملے گی۔ میری اس ویڈیو کو کائنڈلی لائک کیجیے گا، اور ان لوگوں تک ضرور ضرور پہنچائیے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کٹ گئے ہیں، ہمیں فائلر ہوئے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا، ایز پر رول جو ہے، لا جو ہے، وہ یہ بھی ہے کہ نان فائلر کو ٹیکس ایڈجسٹمنٹ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نان فائلر ہیں اور آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو یہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کا فائلر ہونا چاہیے، اور فائلر وہ ہوتا ہے جس کا اے ٹی ایل میں نام ہوتا ہے، اور فائلر کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اس کی ہمارے چینل پہ ویڈیو ہے، آپ کائنڈلی وہاں سے دے سکتے ہیں۔ جناب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔